ہمارے اسلامی کیلنڈر میں 25 ذی القعدہ ایک بہت ہی اہم تاریخ ہے، اور اگرچہ عراق اور ایران کے حوزہ علمیہ میں اس انداز سے تو اس کو نہیں منایا جاتا تھا، لیکن پاکستان اور ہندوستان میں خصوصاً لکھنؤ کے وہ دینی مدارس ایک زمانے میں پورے خطے کے لیے حوزے کی حیثیت رکھتے، اب تو خیر گلی گلی ایسے حوزے ہیں لیکن ایسے پھر بھی نہیں، وہاں پہ 25 ذی القعدہ کو باقاعدہ تعطیل ہوتی، مدرسہ ناظمیہ، سلطان المدارس اور مدرسۃ الواعظین باقاعدہ عید کے عنوان۔ مشہور عیدوں میں ہمارے پاس عید ہے، بقرعید ہے، غدیر ہے، مباہلہ ہے، مبعث یعنی 27 رجب، مگر یہ بھی ایک مشہور عید ذبح الارض۔ اس وقت ہمارے بہت سے ساتھیوں نے یہ عید مدینہ منورہ میں منائی، اور اس سے پہلے ہمیں بھی کئی دفعہ یہ موقع ملا اس دفعہ کرا دیا۔ ذبح الارض کی عید کیا؟ قرآن کریم کے آل عمران کے سورے کی اس آیت کی تلاوت کی، جو اگر میں مکے میں ہوتا تو اس وقت یہ میری مجالس کا کارنامہ کلام وہاں بنی ہوتی، 4-5 دن اس سے گفتگو ہوتی، تاریخ کعبہ کے عنوان۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، یاد رکھو سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، قرآن کی آیت، للذی ببکہ، یہ وہ گھر ہے کہ جو مکہ میں، مکہ شہر کے 80 سے زیادہ نام ہے، مگر جو سب سے مشہور نام ہے یعنی مکہ، وہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آیا ہے، سورہ فتح، بطن مکہ، ورنہ زیادہ تر قرآن نے مکہ کے لیے وہ نام استعمال کیے جو ہمارے درمیان مشہور نہیں، اس میں سے ایک ہے یہ لفظ مکہ۔ اس آیت میں جس میں خانہ کعبہ کا تذکرہ، اس میں لفظ مکہ نہیں آیا، جس آیت میں لفظ مکہ آیا ہے اس کا خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ صلح حدیبیہ کی آیت ہے کہ مکے والوں نے کس انداز سے لشکر اسلام کو روکا، خانہ کعبہ کے حوالے سے مکے کا نام مکہ، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ موضوع بدل جائے۔ قرآن نے کہا سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ مکے میں یعنی خانہ کعبہ، لیکن یہ خالی گھر ہی نہیں بلکہ یہ سب سے پہلی زمین بھی ہے جو اللہ نے پیدا کی۔ یہی وجہ کہ ہمارے یہاں یہ لفظ مشہور ہے ذبح الارض، بات کیلنڈر میں بھی لکھا ہوگا، لیکن خراج کرام جب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو پورا نام لکھتے ہیں یوم ذبح الارض تحت الکعبہ، پورا یہ نام مختصر کر کے ذبح الارض کہا جاتا ہے۔ ذبح کے معنی ہے پھیلانا، تو باقی تو آپ مراجع کرام کے جملے کو دیکھیے، باقی تو سب اردو۔ یوم ذبح الارض، ارض مانے زمین، ذبح مانے پھیلانا، وہ دن جس دن زمین کو پھیلایا گیا تحت الکعبہ، کعبے کے نیچے۔ دنیا کیسے بنی؟ یہ کائنات بہت بڑی چیز، لیکن اس کائنات کا جو سب سے اہم سیارہ جسے انگریزی میں تو کہا جاتا ہے اونلی لیونگ پلینٹ، وہ یہی زمین اللہ نے کیسے بنائی؟ جو اللہ کا عام طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے بنائی۔ عام طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فیکون، وقال کن فیکون، کن، جو چیز اللہ کو چاہیے اللہ کہتا ہے کن کے معنی ہے ہو جا، اللہ کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا اصل نام خالق نہیں بدی، ایک خالق ہوتا ہے ایک بدی ہوتا ہے۔ بدی السماوات والارض، خالق کہتے خلق کرنے والا، بدی کہتے خلق کرنے والا۔ بے دال یہ اور عین، موسم میں خشکی بہت ہے اس لیے عین کا تلفظ آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا، میں نے خود بیان کر دی۔ بدی اور خالق دونوں کا مطلب ایک، پیدا کرنے والا، مگر فرق، اور اسی فرق کی وجہ سے ہم بھی ایک دوسرے کو خالق کہہ سکتے ہیں۔ میں بولا کہ اس کا خالق، بدی نہیں کہہ سکتے۔ خالق کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا کہ کوئی چیز پہلے ہو اس کی مدد سے پیدا کرے۔ بدی کہتے کچھ بھی نہیں ہے، صفر، نتھنگ، کچھ ہے ہی نہیں، اپنا ہو جا تو ہو جا۔ ہم اور آپ کوئی چیز بھی بنائے ہمیں اس کے مادہ یا میٹر پہلے چاہیے ہوگا، جو کسی مادے سے آدم خلق کیے گئے کیونکہ مٹی سے بنائے گئے، آدم بدی نہیں ہوئے، خلق ہوئے۔ بدی کہتے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے کہا کن ہو جا اور ایک دم ہو جا۔ تو یہ خاص اللہ کا نام ہے، ہم خالق بن سکتے ہیں، بدی کبھی نہیں بن سکتے، چاہے کلوننگ کرے، چاہے جینیٹک انجینئرنگ میں جائے، چاہے کچھ کرے۔ انسان چاہے اتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے کہ وہ سمجھے کہ اللہ کی طرح میں بھی چیزیں بنا سکتا ہوں، مگر وہ رہے گا خالق، بدی نہیں بنے۔
اور اسی بدی سے ایک بہت ہی بڑا گناہ بھی نکلتا، وہ بھی کسے نکلتا، کچھ ہے وہ نہیں اور آپ اس کو اسلام کا مسئلہ بنا دیں۔ اگر کوئی چیز ہے اور پھر آپ اسے اسلام کا مسئلہ بنائیں، وہ کہلاتا ہے رجاء مطلوبیت۔ یہ بھی مسائل میں آ رہا ہوں، میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں تقریر کر رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، عربی گرامر کو بیان کر رہا ہوں، مسائل بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اسی سے بدعت نکلا۔ بدعت کا مطلب یہ کچھ نہیں ہے، آپ نے کہا یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اور اگر کچھ ہے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ پورا مسئلہ بنا دو، اس کو کہتے ہیں رجاء۔ اب یہ ذرا دیر کے بعد بات آئے گی، ابھی تو آ جائیے کہ اللہ کا عام طریقہ کار کیا ہے؟ بدی کا۔ دنیا بنانا ہے، اسے کہنا چاہیے تھا کن ہو جا اور دنیا ہو جائے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ پہلے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بنائے، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا کور، اس کا ایریا کتنا، سول انجینئر کے مطلب کی بات ہے، میرے مطلب کی بات تو نہیں، جتنا آج خانہ کعبہ ہے نا، اتنی زمین پہلے بنائی گئی۔ واہ، یہ ہزاروں بیس کا یہ کرۂ ارضی ہے، یہ گول دنیا، یہ ایک دم ایک ساتھ نہیں بنی، پہلے صرف اتنی زمین بنائی، اور خالی بنائی نہیں تھی، بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ آدم کے لیے بھی یہی طریقہ کہ مٹی سے آدم کا پتلا بنایا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، فوراً روح نہیں ڈالی، لاکھوں سال گزر گئے، مگر آدم سے پہلے جو مسکن آدم بننے والا ہے، دنیا بھی اسی طرح بنے، چھوڑ دی۔ اور اس وقت زمین کو فقط اتنا جتنا آج خانہ کعبہ بنا کے چھوڑ دینے میں کوئی نقصان بھی نہیں، آج تو قبضہ ہو جائے گا اگر اس طرح سے اس کو خالی چھوڑ دیا جائے، لیکن دنیا اتنی بنا، پھر کئی سو سال یا کئی ہزار سال یا کئی لاکھ سال گزر گئے، جس طرح چاندی کے ورق کو کوٹا جاتا اور کوٹ کے اس کو پھیلایا جاتا، اس طرح سے اللہ 25 ذوالقعدہ کی تاریخ کو حکم دیا اس دنیا سے کہ اب یہ پھیل، اب یہ دنیا پھیلنے لگی، اتنی بنی تھی جتنا خانہ کعبہ پھیل، پھر نہیں رکی، پھیلتی رہی پھیلتی رہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ گولائی کی شکل اختیار کر کے ہمارا یہ کرۂ ارضی بن گیا، جس کا نام ہے زمین۔ جس دن یہ کام شروع ہوا وہ 11ویں مہینے کی 25ویں تاریخ روز جمعہ، یعنی 25 ذوالقعدہ، تو گویا یہ 25 ذوالقعدہ کی عید یوم دخل الارض، خانہ کعبہ کی زمین تھی، اسے پھیلا کے ساری دنیا کو بنایا گیا۔ ہم جس طرح اپنے آپ کو آدم کا بیٹا کہتے ہیں کہ ہم سب کے آبا و اجداد میں فہرست نام آدم کا، اسی طرح ساری دنیا بنی ہے خانہ کعبہ کی زمین، خانہ کعبہ کی زمین ساری دنیا کی زمین کی ماں کہلائے گی۔ ماں اس لیے کہلائے گی کہ عربی زمین مؤنث، تو اسی لیے مکے کا نام ہے ام القری، اور مختصر کر کے اسے کہتے، اور وہاں کا رہنے والا امی کہلاتا۔ ام القری مکے کی زمین تمام قریوں کی ماں، محاورتاً نہیں حقیقتاً، جیسے آدم ہم سب کے باپ، حوا ہم سب کی ماں، محاورتاً نہیں حقیقتاً ہم ان سے پیدا ہوئے، تو فقط اتنی دنیا بنی تھی جس سے آج خانہ کعبہ، اور اسے پھیلا کے جس کو مکمل کیا گیا، یہ عمل 25 تاریخ کو ہوا، اس لیے 25 ذوالقعدہ دنیا کی سالگرہ، زمین کی سالگرہ، اس کرۂ ارضی کی سالگرہ، ہم اور بہت ساری سالگرہ ہے تو مناتے، مگر یہ بھی ایک سالگرہ ہے جسے منانے کا اسلام نے حکم دیا۔ یہی وجہ کہ جب کبھی انسان خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا تو گویا وہ پلٹتا ہے اپنی اصل کی جانب، کراچی کا رہنے والا، مگر اس کی اصل ہے خانہ کعبہ، کراچی نکلا اسی کعبے کی زمین سے، جس سے وہ تقریری نقطہ سامنے آتا کہ یہی وجہ کہ مکے میں جانے والے پر نماز پسند نہیں، فقہی نقطہ نہیں ہے تقریری، وہ اپنے گھر پہنچا، یہ اس کا وطن ہے، وہیں سے اس کو پھیلایا گیا۔ جیسے آدم اگر آج آ جائے تو کوئی عورت بھی آدم سے پردہ نہیں کر سکتی، وہ باپ ہے، ان کے لیے حجاب ثابت ہے، بلکہ شاید کبھی توہین کے زمرے میں آ جائے۔ اسی طرح خانہ کعبہ ہماری اپنی زمین، کراچی بنا خانہ کعبہ سے ہے، تہران بنا خانہ کعبہ سے ہے، لندن بنا خانہ کعبہ سے، جہاں سے بھی خانہ کعبہ جاؤ، یہ تقریری نقطہ ہے لیکن بے بنیاد نہیں، اس کی دلیل یہ جملہ۔ البتہ یہ تو ہوا تحول الارض کا ایک تبصرہ، جس کی میں ابھی وضاحت مسائل میں کرنے والا ہوں۔ اصل میں تو میں نے مسائل کی وجہ سے بات چھیڑی، ایک اور جملہ سنی، اور وہ جملہ یہ کہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جب ہم جاتے ہیں تو اول تو یہ قابل ظاہر کی اسلام نے کہ ہر آدمی حتی الانسان کعبے کی زیارت کو آئے، کچھ کو واجب کی زنجیر سے باندھ کے بلایا گئے، باقی کے لیے انتہائی اہم سنت مؤکدہ قرار دیا گئے،
کہ گویا تم اپنے وطن واپس جا رہے. یہ بھی ایک جذبہ اللہ نے فطرت میں رکھا. لوگ یہاں پہ آ گئے. ایک مرتبہ کہا کہ چل کے اپنا آبائی شہر تو دیکھ لیں جو گجرات کے کسی گاؤں میں ہوگا, بزرگوں کی ہڈیاں ہوں گی, قبرستان ہوگا, پرانا مکان ہوگا. فطرت ہوتی ہے ہر انسان, جسے انگریزی آج کل ایک بہت بڑا مغربی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ آئیڈینٹیفیکیشن پرابلم, کہ ہر آدمی کہتا ہے میں اپنی شناخت میں کون کہاں, جو کہ وہاں خاندان کو سارے ٹوٹ گئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ تو بلا وجہ اس کو اخبار میں کہتے نان ایشو کو ایشو بناتے. بڑا مسئلہ میں کون, ایک انسان اس کو اپنی آئیڈینٹی کی طرح ہے. ہماری آئیڈینٹیفیکیشن دنیا کے اعتبار سے مکہ, وہاں جاؤ, وہ ہے تمہاری شناخت, وہ ہے تمہاری پہچان, تم اس کے بیٹے. لیکن یہاں سے ایک جملہ اور سن لیجیے. مکہ جانے والے سے کہا گیا مکہ پہنچے تمہارا سفر نامکمل. بھائی آگے جہاں سے چلے تھے نامکمل, جب تک کہ مدینہ نہ جاؤ. بغیر زیارات مدینہ سفر حج کو غلط نہیں کہا گیا, نامکمل کہا گیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی بھی وہی وجہ وہ یہ کہ زمین کے اعتبار سے ہم جہاں رہتے ہیں یہ مکے سے نکلے, مگر مجھے ایک روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور آل محمد خلق کیا اور ان کے تو خیر یہ ساری دنیا بنائی گئی. کہ اگر لولا کا لما خلقت الافلاق, اے ابھی تو نہ ہوتا تو یہ افلاق کائنات نہ بنتی. اور بعض روایتوں میں کہ اہل بیت کے نور ہی سے ان کے شیعہ خلق کیے گئے. اب مدینے کی طرف جو ہماری واپسی ہوتی, یہ جو سفر زیارت ہوتا, یہ بھی اسی طرح سے کہ جس مادے سے ہم پیدا ہوئے جو ہماری اصل ہے وہ نور آل محمد. تو جس طرح مکے کو جا کے دیکھو تاکہ یہ مکان کے اعتبار سے, خطے کے اعتبار سے تمہاری اصل ہے. مدینے کی زیارت کرو, کربلا کی زیارت کرو, مشہد کی زیارت کرو, یہ مادے کے اعتبار سے تمہاری اصل. تم اسی نور سے بنے واپس وہاں جا رہے. انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے روٹ, اپنی روٹ کی تلاش. ایک انگریز نہیں, ایک امریکائی حبشی اس نام سے ایک ناول لکھا. میں کہاں سے آیا, میں امریکہ میں ہوں لیکن میرے آبا و اجداد کہاں. وہ اپنی روٹ کی تلاش میں گیا مغربی افریقہ تک, تہلکہ مچا دیا اس ناول. اور جب اس کے اوپر فلم بنی تو اس فلم نے بھی ایک تہلکہ مچا دیا. اور باقاعدہ اصطلاح آ گئی امریکی اور انگریزی لٹریچر میں روٹ کی تلاش. تو وہ تو روٹ کی تلاش میں نکلتے کہ ہم کہاں سے آئے. ہماری روٹ دو, ایک خانہ کعبہ ہے اس کی مٹی, اور ایک مدینہ منورہ اور معصومین کے حرم ہے یہ ان کا نور. بلکہ ان میں بھی ایک فرق. اب یہ فرق میں بہت ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, لیکن شاید کوئی حدیث مصدق ہو رہی ہو تو یہ نقطہ غلط ہوگا. وہ یہ کہ قرآن نے خانہ کعبہ کے بارے میں گواہی دی کہ خانہ کعبہ سے یہ دنیا بنائی گئی. تو خانہ کعبہ ہر ایک کی جڑ ہے, روٹ ہے. جس کو ذرا بھی انگریزی لٹریچر سے شوق ہے وہ اس جملے کا مزہ لے رہا ہوگا کہ خانہ کعبہ روٹ ہے, لیکن فقط ان لوگوں کی جو دنیا میں رہتے ہیں. فرق یہ کہ کبھی بریک میں کوئی وہاں کی نسل پیدا ہو, یہاں سے کوئی وہاں نہ جائے. مشتری میں یا زہر یعنی جو بھی فن کے جتنے بھی پلانٹ وہاں پر وہاں کا کوئی انسان پیدا ہو گئے, حج واجب ہوگا آنا, اسے بھی خانہ کعبہ ہو. یاد رکھیے کائنات میں کہیں بھی کوئی صاحب عقل مخلوق پیدا ہو بس یہ نہیں کہا جا سکتا, کراچی والے نہیں دے سکتے. خانہ کعبہ سعودی عرب میں, عرب کے لوگ وہاں جائیں, ہم بادشاہی مسجد کیوں نہ چلے گا, ہر صورت میں وہاں جانا. وہاں جب کوئی نسل پیدا ہوگی اسے حج کے لیے یہاں آنا. مگر وہ یہ جملہ کہہ سکتی کہ حج واجب ہے اس لیے ہم زمین پہ جا رہے ہیں, لیکن خانہ کعبہ ہماری روٹ نہیں. کیونکہ قرآن زمین کے حوالے سے کہا اس کو پھیلا کے کعبے سے پھیلایا گیا. پتا نہیں مریخ کون سی مٹی سے بنا, پتا نہیں مشتری کون سی مٹی سے بنا, لیکن مدینے, نجف, کربلا اور مشہد کی زیارت کیونکہ اس کا تعلق زمین سے نہیں کہا گیا, پوری کائنات اس نور کی مدد سے بنی. اس لیے کائنات کے کسی بھی گوشے کا انسان خانہ کعبہ کا یہ کہہ کے انکار کر سکتا کہ یہ میری روٹ نہیں, حج کی وجہ سے آ رہا ہوں لیکن یہ روٹ نہیں. نور اہل بیت کا اور زیارت شہداء معصومین کا انکار نہیں کر سکتا. وہ دنیا کا کسی بھی علاقے کا یعنی خانہ کعبہ اصل ہے عرضی مخلوق, اور نور اہل بیت اور روضے یہ مرکز ہے کائناتی مخلوق. اور کائنات کسے کہتے ہیں؟ کائنات کی تعریف کیا؟ عربی میں کائنات سے ڈکشنری میں ماں سے بنتا, اللہ کے علاوہ ہر چیز کائنات, تو سب کو ادھر آنا پڑے گا. یہی وجہ جو واجب حج کے علاوہ بعض روایتوں میں زیارات کی اہمیت حج سے زیادہ بتائی گئی, خصوصیت کے ساتھ
ماہ سفر میں عرفہ امام کی زیارت اور روز عرفہ کربلا معلیٰ کی زیارت حج سے زیادہ اس کی اہمیت آئی ہے سوائے واجب حج کے۔ یہ خانہ کعبہ ہماری زمین کی حد تک اصل ہے اور آگے بیت اللہ کا نور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور ہماری اصل بنتا، لیکن یہ بات تو ضمن نہ دو۔ اصل موضوع چل رہا تھا 25 کا، تو کہا گیا کیونکہ اس دن اللہ نے زمین کی تقدیر بدلی۔ اس لفظ تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اس دن اللہ نے زمین کی تقدیر بدلی۔ اتنی چھوٹی سی زمین اور اسے اتنا بڑا بنا دیا اور ایسا بنایا 40 انبیاء بھی آئے، ائمہ بھی آئے، اولیاء بھی آئے اور اللہ کے سارے اطاعت گزار بدلے۔ یہ تقدیر بدلی۔ فلیٹ آپ کے پاس ہے، آپ مالی کا خالی پڑا، پھر پتا چلا کہ ایک دن آ گئے کوئی امام خمینی اس میں مہمان ٹھہرنے آ رہے ہیں، آپ کہیں گے آج میرے گھر کی تقدیر بدل گئی۔ سالوں سے آپ کی ملکیت میں تھا، ملکیت میں ہونا الگ بات اور کسی ایک دن اس کی نسبت ہو جانا الگ بات۔ تو آج 25 سے فائدہ وہ تھا جب اللہ زمین کی تقدیر بدل رہا، یعنی اسے بنا کر اس میں انبیاء اور اولیاء کو بھیجنے والا، اس لیے 25 سے فائدہ اس دعا کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ تو مس ہو گیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس دن کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جو تقدیر بدلنے کی دعا، اگر کوئی ایسی دعا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، میں نے بات تو شروع کی تھی آج کل رزق کے حوالے سے، نوکریوں کا مسئلہ، کاروبار کے مسئلے اتنا لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ تو سارے فہرست دعا آتی ہے تقدیر بدلنے والی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بات یہ سن، ایک بات اور سن لیجیے اور اس کے بعد پھر میں انہی سے ربط دے کے مسائل سے آ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ عید تعامل اس دعا کا دن ہے جس میں آپ کو اپنی تقدیر بدلنا، اور عید تعامل سے ٹھیک 2 دن پہلے ہمارے پچھلے درد اور اس درد کے درمیان شہادت کی تاریخ بھی آئی۔ اگرچہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات کے یہاں 17 سفر کی شہرت اور اسی شہرت پر عمل کی، لیکن ویسے تحقیق شدہ تاریخ 23 سے فائدہ، اور جس امام کی یہ شہادت کی تاریخ، ان امام دنیا کی جو تقدیر ابھی اور بدلی جائے، دنیا کی تقدیر 2 طرح سے بدلی گئی۔ ایک خانہ کعبہ کی زمین کو کرۂ ارضی بنا دیا گیا اور اس میں 1,24,000 انبیاء اور باقی 13 معصومین کو بھیجنے کے لیے تیاری کی۔ یہ بھی ایک تقدیر کا پلٹاؤ، اور اس سے بڑا تقدیر کا پلٹاؤ وہ ہوگا کہ جب وہ امام معصوم آئے گا جو اس دنیا کو واقع شرط سے غرب تک ویسا بنائے گا جیسا پروردگار کا نظام عدل بولے یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا، اللہ اس کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، وہ بھی دنیا کی تقدیر پلٹے۔ بلکہ اس کے لیے قرآن نے کہا، یہ لفظ تو قرآن کا ہے نا، اشرقت سے نور ربہا، انتظار کرو جب یہ زمین تمہارے رب کے نور سے جگمگا اٹھے، جگمگا اٹھے، جگمگانے کا دن باقی۔ عید تعامل نے جو چیز شروع کی ہے، ظہور امام کا دن اسے مکمل کرے گا۔